میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا جینا میرا مرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعلموا انکم ملاقوہ، وقال تعالی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم سب دنیا میں مہمان ہیں، ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے قابل بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر ایسی محنت کریں، ایسی کوشش کریں، اپنے آپ کو اتنا بنائیں اور سنواریں کہ جب ہماری اللہ سے ملاقات ہو تو ہم اللہ کو اچھے لگیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے چہرے کو نہیں دیکھتے، انسان کے رنگ اور روپ کو نہیں دیکھتے، اس کی مالی پوزیشن کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں، اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے کہ تم کتنے خوبصورت ہو، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ تم کتنے پیسے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارا دل کیسا ہے۔ دل اور اعمال یہ دو معیار ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پرکھے جانے کے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں ہمیں ان دو چیزوں پہ محنت کرنی ہے۔ دل پہ محنت کرنی ہے کہ دل ایسا ہو کہ جب اللہ ہمارے دل پہ نظر ڈالے تو یہ دل اللہ کو پسند آ جائے، اور ہمارے اعمال ایسے ہوں، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ان اعمال کو دیکھ کے ہم اللہ کو اچھے لگے۔ کامیاب شخص وہ نہیں ہے کہ جو اپنے بچوں کے لیے اربوں روپے چھوڑ کے مرا ہے، اور کامیاب وہ بھی نہیں ہے کہ جس نے ساری زندگی بنگلوں میں گزاری، اور کامیاب وہ بھی نہیں ہے کہ جس نے بڑے بڑے عہدے پائے اور بڑی عزت اور شہرت پائی، بلکہ کامیاب وہ ہے جو ایسا دل لے کے مرا، ایسا دل لے کے مرا
کہ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی اور اللہ نے اس کے دل کو دیکھا تو اللہ کو اس کا دل اچھا لگ گیا، یہ شخص کامیاب ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں عجیب بات فرمائی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو عاشق ہوتے ہیں ان کو اللہ سے ملاقات کا انتظار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، تسلی رکھو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ اور سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے وہ دو کام کرے۔ اگر یہ دو کام کر لے تو ملاقات کا فائدہ بھی ہے، اگر یہ دو کام نہ کرے تو پھر اس کو ملاقات کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ ان میں سے ایک فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اگر آپ کو یقین ہے تو آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے اعمال اچھے کریں، اپنے اعمال ٹھیک کریں۔ اگر زندگی میں کہیں گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اس کو ختم کریں۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایسا عمل کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یعنی گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کا ایک نظام دے دیا، ایک لائے عمل دے دیا ہے، ایک مکمل کورس دے دیا ہے، سلیبس دے دیا ہے کہ آپ نے یہاں رہ کے کرنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے پہلے کرنا کیا ہے۔ ایک یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو نیک اعمال کے ساتھ سنوارنا ہے، گناہوں سے پاک کرنا ہے، اور اپنے ایمان پہ ایسی محنت کرنی ہے کہ پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف خیال نہ جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دھیان نہ جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دل کا میلان نہ رہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کا جذبہ نہ رہے۔ یہ آیت اصل میں اتری تھی اس وقت جب ہمارے نبی سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں اللہ کو تو راضی کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ بھی چاہتا ہوں کہ لوگ بھی کہیں واہ واہ، لوگوں کو بھی یہ بات اچھی لگے، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے تو جواب نہیں دیا، حضرت جبریل سورہ کہف کی یہ آخری آیت لے کے آ گئے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو تم میں سے اللہ سے ملنا چاہتا ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، آخرت کا اسے یقین ہے، اللہ سے ملاقات کا اسے شوق ہے، اور وہ اللہ سے مل کے کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ عمل بھی اچھا کرے اور اپنے ایمان کو بھی ٹھیک کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظروں میں بڑا بننے کا جذبہ نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی واہ واہ کی طلب نہ ہو، بلکہ طلب ہو تو اس کی ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے آخرت کی تیاری۔ کیا مطلب؟ عمل ٹھیک کرنا ہے، اعمال اچھے کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، اور دل میں صرف ایک ہی جذبہ اور ایک ہی تڑپ اور ایک ہی طلب اور ایک ہی جستجو ہو
کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اور کوئی نہیں۔ نماز پڑھیں تو بھی دل میں یہی خواہش ہو، یا اللہ کاش کہ تو میری نماز سے مجھ سے راضی ہو جائے۔ تلاوت کرے تو بھی دل میں یہ خواہش ہو، اے کاش میری اس تلاوت سے اللہ خوش ہو جائے۔ ذکر کرے تو یہ خواہش ہے، کاش کہ میرا ذکر میرے اللہ کو اچھا لگے۔ تبلیغ میں جائے تو یہ جذبہ ہو، کاش میرا یہ در بدر کے دھکے کھانا اللہ کو اچھا لگے۔ بیوی بچوں سے دوری اللہ کو اچھی لگے۔ جہاد کرے تو اس جذبے سے کہ اے کاش میرا یہ جہاد اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ مدرسے میں پڑھے یا پڑھائے تو دل میں یہی جذبہ ہو، یہی جستجو ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، تو یہ تو اخلاص کی انتہا ہے۔ ہم تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جنت بھی ملے لیکن دنیا بھی تو چاہیے نا آخر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ایک خواہش رکھ رہے ہیں، وَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ۔ اے اللہ کاش کہ تیرے نام کی مٹھاس مجھے حاصل ہو، چاہے ساری دنیا میرے لیے کڑوی ہو جائے۔ یہ بہت بہت مشکل آرزو ہے۔ وَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ۔ اے اللہ کاش کہ آپ میرے لیے میٹھے ہوں، چاہے ساری دنیا میرے لیے کڑوی ہو جائے، اور کاش کہ آپ مجھ سے راضی ہوں، چاہے ساری دنیا ہی مجھ سے ناراض ہو۔ بڑا مشکل کام ہے، لوگوں کی ناراضگی کو برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اپنوں پرایوں کی ملامت کو سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امام شافعی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ یا اللہ کاش کہ وہ وقت بھی آئے کہ ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو مگر آپ مجھ سے راضی ہوں۔ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ۔ اے اللہ چاہے ساری دنیا سے میری بگڑی ہوئی ہو، تیرے سے بنی ہوئی ہو، ساری دنیا مجھ سے اپنے تعلقات توڑ دے، ساری دنیا مجھے اپنی نگاہوں میں گرا دے، لیکن میرا آپ سے رابطہ برقرار ہو، آپ سے تعلق برقرار ہو، آپ سے محبت برقرار ہو، یہ میری آرزو ہے۔ وَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ۔ اے کاش کہ میری تجھ سے محبت سچی ہو، اس لیے کہ دنیا میں تو مٹی کے اوپر جو کچھ ہے وہ تو مٹی ہی ہے۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے
کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہے اسے چاہیے کہ دو کام کرے، اعمال اچھے کرے، گناہوں سے بچے، اور اپنے دل کے سارے جذبے ختم کر کے صرف ایک جذبہ دل میں پیدا کرے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو پانا ہے۔ آج نمازی بھی بہت ہیں، رمضان میں روزے رکھنے والے بھی بہت ہیں، اشراق چاشت اوابین والے بھی بہت ہیں، تبلیغ والے بھی بہت ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے بھی بہت ہیں، پڑھانے والے بھی بہت ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں جن کے دل میں اس کے سوا کوئی چاہت ہی نہ ہو کہ بس مجھے تو اللہ چاہیے۔ اور آخرت کی تیاری یہ ہے، آخرت کی تیاری تب تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ دل کے سارے جذبے ختم ہو کر صرف یہ جذبہ نہ رہ جائے کہ مجھے اللہ چاہیے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ ہیں، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے افسر تھے، حضرت تھانوی سے بیعت ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بن گیا، اور پھر ایسے ہو گئے کہ بڑے بڑے اکابر علماء بھی ان کے سامنے دو زانوں بیٹھتے تھے، شاعر بھی تھے، شعر و شاعری بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک شعر کہا اور اپنے شیخ کو سنایا، حضرت تھانوی کو۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک شعر پڑھا، ایک شعر کہا، حضرت تھانوی کو سنایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ شعر اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ حضرت تھانوی فرمانے لگے، خواجہ صاحب آپ نے ایسا شعر کہا ہے، اگر میرے پاس 1,00,000 روپے کی رقم ہوتی نا میں آپ کو انعام میں دے دیتا۔ 1,00,000 بہت بڑی بات تھی، سارا دن مزدوریاں کر کے لوگ 8 آنے کماتے تھے، 1 روپیہ کماتے تھے۔ اور وہ جو شعر ہے نا وہ اصل میں اس آیت کا گویا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہم سے اس آیت میں مانگی ہے، خواجہ صاحب نے اپنے اس شعر میں اللہ پاک کو وہ کر کے دکھائی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں یا اللہ آپ نے اپنے تعلق کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ پہلے ساری حسرتیں ختم کرو، ساری خواہشات پہ چھری پھیرو، اپنے اندر کے سارے ارمان پامال کرو، صرف ایک خواہش رکھو کہ اللہ مل جائے تو پھر میں آ جاؤں گا۔ تو خواجہ صاحب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، یا اللہ آپ نے جو شرط لگائی ہے وہ شرط میں نے پوری کر لی ہے، تو آپ اب تو مجھے اپنا تعلق دے دیں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔
ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو آجا، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کی کتاب لکھی ہے، یہ کتابوں میں سب سے زیادہ مستند ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ مقدس ترین کتاب وہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے وحی کے تذکرے سے۔ وحی کیسے آتی تھی، وحی کی کیا شکل ہوتی تھی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس سے متعلق انہوں نے باب قائم کیا اور آگے احادیث کو ذکر کیا۔ لیکن امام بخاری نے باب تو بنایا، چیپٹر جو ٹائٹل بنایا، جو عنوان بنایا، وہ تو یہ بنایا وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، کیف کان بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو اب نیچے حدیث تو بنتی تھی کہ وحی کی ابتدا یوں ہوئی کہ آپ غار حرا میں تھے، 6 مہینے آپ نے وہاں عبادت کی، مراقبہ کیا، اللہ کی مخلوق میں غور کیا، اللہ کو یاد کیا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت جبریل آئے، انہوں نے سینے سے لگایا اور وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو حدیث تو یہ بنتی تھی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب تو قائم کیا وہ، لیکن حدیث جو ذکر کی وہ یہ تھی، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، آدمی کو وہی ملتا ہے جس کا اس کا جذبہ ہوتا ہے۔ جس چیز کا جذبہ ہوگا نا وہ ملے گا۔ جذبہ دنیا کا ہوگا تو دنیا ملے گی، جذبہ اللہ کو پانے کا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کا ہوگا تو اللہ کی رضا ملے گی۔ تو علماء کرام کہتے ہیں حضرت امام بخاری نے باب جو قائم کیا اس کے مناسب حدیث کو بعد میں ذکر کیا، اس حدیث کو پہلے ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ پڑھنے والے طالب علم صاحب، پڑھانے والے مولانا صاحب، آپ کا پڑھانا بہت بڑھیا اگر یہ نیت آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ نیت میں خرابی ہے، آپ کا جذبہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی خواہش ٹھیک نہیں ہے، آپ کے اندر کی طلب ٹھیک نہیں ہے، تو آپ چاہے ساری بخاری پڑھا کیا لیں، ساری بخاری خود یاد کر لیں اور یاد کرا دیں تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ملے گا وہ جس کا آپ کا جذبہ تھا، جس کی آپ کی نیت تھی، جو آپ کے اندر میں طلب اور جستجو تھی وہ ملے گا۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے مکان میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت شیخ کے مکان کا نام تھا کچا مکان، چونکہ اس وقت کچا تھا، اب تو پکا ہو گیا ہے، لیکن اب تک بھی اس کو کچا مکان کہتے ہیں۔ اس میں حضرت بیٹھ کے تصنیف و تالیف کا سارا کام کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اچانک میرے پاس رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب آ گئے، بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، احرار کے امیر تھے۔ احرار وہ جماعت تھی جو ختم نبوت کے لیے محنت کرتے تھے، قادیانیوں کے خلاف محنت کر رہے تھے۔ تو وہ تشریف لے آئے اور کہنے لگے میں جا تو کہیں اور رہا تھا، یہاں سے گزر تھا، تو میں نے کہا میں آپ سے ایک سوال کر لوں، آپ اس کا جواب تیار کریں، جب میں آؤں گا تو آپ سے آ کے جواب لے لوں گا۔ حضرت شیخ نے فرمایا سوال کیجیے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ تصوف کیا بلا ہے، تصوف کیا بلا ہے۔ بلا کا لفظ انہوں نے اس لیے استعمال کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ سارے بزرگ اتنی اس کو اہمیت دیتے ہیں، نہ کہیں قرآن میں اس کا تذکرہ، نہ کہیں حدیث میں اس کا تذکرہ، اور ہمارے سارے اکابر نے اتنا اس کو شدید طریقے سے اہتمام سے اس کو لیا ہے۔ یہ کیا ایسی بلا ہے
جس کی وجہ سے اس کو اتنا اہتمام دیا جاتا ہے؟ تو یہ میرا سوال ہے، آپ اس کا جواب تیار کریں، واپسی میں لے لوں گا۔ حضرت فرمانے لگے مولانا جواب کی تیاری کی حاجت نہیں، آپ ساتھ ساتھ لیتے جائیں۔ کا کیا جواب ہے؟ تو فرمانے لگے تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اس پر آ کے ہوتی ہے۔ یعنی تصوف کی ابتدا ہوتی ہے اخلاص کو سیکھنے سے، یہ تصوف کی ابتدا ہے، اخلاص کو سیکھنا کہ صرف اللہ کو راضی کرنا، اس کو سیکھنا، اور یہ سیکھتے 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 اس مقام پہ پہنچنا کہ جس مقام پہ پہنچنے کے بعد جب آپ اللہ کی عبادت کریں تو آپ کو یوں لگے گویا اللہ آپ کے سامنے ہے، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصوف کی انتہا ہے، وہ تصوف کی ابتدا ہے۔ تو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب حیران رہ گئے اور عرض کرنے لگے حضرت آپ نے تو ساری گتھیاں ہی سلجھا دی۔ ہمارے زمانے میں لوگ تصوف کو کوئی عجوبہ سمجھتے ہیں، الگ چیز سمجھتے ہیں، دین سے ہٹی ہوئی کوئی بدعت سمجھتے ہیں، حالانکہ تصوف اخلاص کے سیکھنے کا نام ہے۔ دل کے اندر یہ جذبہ پیوست کرنے کا نام ہے کہ مجھے صرف اللہ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس میں کہیں کرامات کے حاصل کرنے کی محنت نہیں، کہیں کشف کے حاصل کرنے کی محنت نہیں، کہیں اچھی اچھی خواب میں زیارتوں کی محنت نہیں، کہیں ایسے حیرت انگیز کام صادر ہونے کی محنت نہیں، بلکہ تصوف میں صرف اس کی محنت ہے کہ بھئی نیت ٹھیک ہو جائے۔ یہ بات سن کر بہت سے لوگ کہیں گے جی ہماری نیت تو بالکل ٹھیک ہے، ہم تو اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ نہیں، اس کا پتہ یہاں نہیں چلے گا، اس کا پتہ موت پہ چلے گا، اس کا پتہ مرنے سے پہلے کبھی نہیں چلے گا، اس کا پتہ چلے گا موت پر کہ کس کے لیے کیا تھا۔ ہمارے ذمے صرف اس کی محنت ہے کہ اللہ پاک کے لیے کرنے کی محنت کریں۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اس کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، 99 دفتر کھولے جائیں گے، 99 سجیلا، 99 دفتر کھولے جائیں گے، اور سب کے سب برائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، نیکی ہے ہی نہیں کوئی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے بولو کیا ہے اس کے پاس؟ کہا جی برائیاں ہی برائیاں ہیں، ہے ہی نہیں نیکی اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ڈھونڈو، کچھ اور ڈھونڈو۔ وہ بہت تلاش کریں گے، کہیں گے یا اللہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تلاش کرو شاید کچھ مل جائے۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی پرچی ملے گی، چھوٹی سی پرچی، بطاقتاً، چھوٹی سی پرچی ملے گی، اس پہ لکھا ہوگا اللہ کا نام۔ کیا لکھا ہوگا اس پہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو بھی ترازو میں رکھو۔ اب ترازو لگی ہوئی ہے، 99 دفتر، اور یہ جو ہمارے اسکولوں کے رجسٹر ہیں اتنے نہیں، تا حد نگاہ جہاں تک نظر جائے وہاں تک وہ اعمال نامہ پھیلا ہوا ہوگا، اور ایسے 99 دفتر ہوں گے، ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ گار بندے سے فرمائیں گے یہ پرچی لو فرشتوں سے، اس کو جا کے رکھو عمل نامے میں، دوسرے پلڑے میں۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ 99 پہاڑوں جیسے دفتر، اس کے مقابلے میں اس پرچی سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم رکھواؤ تو صحیح، آج تم پہ ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب وہ پرچی رکھوائے گا
تو پرچی کے رکھتے ہی 99 دفتروں والا پلڑا ہوا میں اڑنے لگ جائے گا اور وہ پرچی والا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ حدیث نقل کر کے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، فائدے میں لکھتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نام سے بھاری کوئی چیز نہیں، بے شک اللہ کے نام سے بھاری وزنی کوئی عمل نہیں ہو سکتا بشرطے کہ اس میں اخلاص ہو۔ اس لیے کہ عمل میں وزن تو اخلاص سے ہی پیدا ہوتا ہے، عمل میں وزن تو اخلاص سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اسی اخلاص کے پیدا کرنے کے لیے مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرنا پڑتی ہیں۔ یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال۔ تو یہ تصوف اور یہ مجالس ذکر اور یہ بیعت کا سلسلہ اور یہ ہمارا خانقاہی اجتماع اور ہم سب کا یہاں جمع ہونا بھائیوں کسی کرامت کے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اچھی اچھی زیارتوں کے حاصل ہونے کے لیے نہیں ہے، مکاشفات کے حاصل ہونے کے لیے نہیں ہے، الہاموں اور واردات کے حاصل ہونے کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے کرنا آ جائے۔ کس کے لیے کرنا آ جائے؟ کس کے لیے کرنا آ جائے؟ اب آپ یہاں آئے نا، کتنی سردی ہے، بند مسجد میں بیٹھے ہوئے لیکن سردی لگ رہی ہے۔ اب باہر جائیں گے، وضو کریں گے، پیشاب کے لیے جائیں گے، سردی لگے گی۔ اتنے سارے لوگوں کے لیے تو گیزر بھی نہیں ہوگا، پانی بھی بظاہر ٹھنڈا ہی ہوگا۔ کسی کو غسل کی عادت ہو گئی تو اس کے لیے بھی مسئلہ ہوگا۔ یہ ساری تکلیف ہے۔ اس ساری تکلیف کے دوران آپ جب یہ دھیان بنائیں گے نا، یا اللہ سردی تو بہت لگ رہی ہے لیکن تیرے لیے 24 گھنٹے کے لیے آیا ہوں، تیرے لیے پرہیزی کھانا کھاتا ہوں گھر میں، یہاں تو پرہیزی نہیں ہوگا لیکن کھا رہا ہوں تیرے لیے۔ سارا دن اعمال ہے، فجر کے بعد بیان، 10 بجے بیان، ظہر کے بعد بیان، عصر کے بعد بیان، مغرب کے بعد بیان، عشاء کے بعد بیان، پھر دعا، پھر مراقبہ، پتہ نہیں 10:30 بجتے ہیں، پتہ نہیں 11 بجتے ہیں۔ اپنے آپ کو تھکا ہوں، گھٹنے ٹیڑھے ہو گئے، ٹانگیں سن ہو گئیں، دماغ سن ہو گیا ہے تیرے لیے۔ یہ سیکھنا مقصود ہے تصوف کا۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں، بس میں تو تجھے خوش کرنے آیا ہوں۔ تراہم رکعا سجدا، اے نبی آپ جب دیکھیں گے نا انہیں، یعنی صحابہ کو، رکعا رکوع میں ہوں گے، سجدے میں ہوں گے۔ جیسے کوئی شخص کوئی کام زیادہ کرتا ہو نا، کوئی شخص کوئی کام زیادہ کرتا ہو تو کہتے ہیں آپ کو اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے کیا یار؟ کرکٹ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے کیا تمہارا؟ باتوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے کیا؟ سارا دن باتیں کرتے رہتے ہو۔ زیادہ کھاتا ہو، کہتے کھانے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے کیا؟ جب دیکھو کھا رہے ہو، جب دیکھو کھا رہے ہو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک دفعہ دن میں 2 دفعہ میں نے کھانا کھا لیا، کھانا کھایا تھا صبح، پھر مجھے آپ نے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لیا، اور میں عائشہ تجھے تو بس پیٹی کی لگی رہتی ہے، جب دیکھو کھا رہی ہوں، جب دیکھو کھا رہی ہوں۔ 2 دفعہ کھایا تھا۔ جب کوئی کام زیادہ کرتا ہو نا تو کہتے ہیں اس کو جب دیکھو یہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں اپنے نبی سے فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، جب دیکھو رکوع میں ہیں، جب دیکھو سجدے میں ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اے نبی آپ جب دیکھیں گے رکوع میں ہوں گے، سجدے میں ہوں گے، اور یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ صرف مجھے چاہتے ہیں۔ اتنے سجدے کیے ہیں
کہ سجدے کر کر کے ان کے ماتھے پہ محراب بن گئے، اور یہی ان کی نشانی تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ تو تصوف کی ابتدا اخلاص سے، کہ دل میں یہ جذبہ پیوست ہو جائے کہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور کسی کی مجھے خوشی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ والا جذبہ عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، تبلیغ کے امیر تھے، ان کا نام تھا بھائی بشیر صاحب، بابو بشیر صاحب بھی ان کو کہتے تھے۔ یہ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب سے پہلے پاکستان کے امیر تھے۔ انہوں نے پوچھا مولانا عبید اللہ صاحب سے، مولانا عبید اللہ صاحب جن کا تذکرہ ابھی حضرت نے کیا، مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے عالم تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب کے خلیفہ اجل تھے، مولانا الیاس صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ حضرت یہ اخلاص اتنا ضروری ہے، پھر اتنا مشکل کیوں ہے؟ فطرت کا قانون یہ ہے کہ جو چیز جتنی ضروری ہے اس کو حاصل کرنا اتنا آسان ہے۔ سب سے زیادہ ضروری آکسیجن ہے کوئی مشکل اس میں؟ کوئی پیسے لگتے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ضروری پانی ہے، روٹی اتنی ضروری نہیں، پانی زیادہ ضروری ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی زندگی ہے۔ پانی آسان ہے، روٹی کی بنسبت پانی آسان ہے۔ اخلاص اتنا ضروری کہ اس کے بغیر شہادت بھی قبول نہیں، اس کے بغیر علم دین پڑھنا پڑھانا بھی قبول نہیں، اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر اپنا سب کچھ لٹا دینا بھی قبول نہیں اللہ کے ہاں۔ سب سے پہلے جنہیں جہنم میں بھیجا جائے گا وہ شہید ہوگا، عالم ہوگا، سخی ہوگا۔ تو یہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ تو مولانا عبید اللہ صاحب فرمانے لگے، بابو صاحب مشکل کہاں ہے؟ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، بس تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ پھر فرمانے لگے، آپ نے سائیکل جب سیکھی تھی، سائیکل چلانا جب سیکھا تھا تو پہلی دفعہ ہی چل گئے تھے کیا؟ کہ نہیں۔ کہ کیسے، کیا ہوا تھا؟ کہ جب پہلی دفعہ بیٹھا تھا تو گر گیا تھا، پھر چند قدم چلائی تھی پھر گر گیا تھا، پھر چند قدم زیادہ چلائی تھی پھر گر گیا تھا، پھر اور زیادہ چلائی تھی پھر گر گیا تھا، یوں گرتے پڑتے آخر مجھے سائیکل چلانا آ گئی، اب چلاتے تو بالکل نہیں گرتے۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب فرمانے لگے، بس اخلاص ایسے ہی ہے، چند دفعہ آدمی چوٹیں کھاتا ہے، چند دفعہ آدمی کی نیت آگے پیچھے ہوتی ہے، لیکن اگر آدمی اس جذبے کے ساتھ لگا رہے کہ مجھے اخلاص کو سیکھنا ہے تو اللہ اسے اخلاص کی دولت دے دیتے۔ تو ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں اتنی مشکل میں اور اتنی شدید سردی میں اور دور دراز سے اپنے کام کاج کو چھوڑ چھاڑ کے ابھی سے نیت کریں کہ آئے کیوں ہیں۔ اگر آپ نے منزل طے نہ کی تو پہنچیں گے کیسے؟ بھئی یہاں سے میں نے ملیر جانا ہے، آپ طے کریں گے تو ہی آپ گاڑی کا رخ اس طرف کریں گے نا۔ آپ طے ہی نہیں کریں گے، گاڑی پہ بیٹھ کے چلنا شروع کر دیں گے اور پھر سوچیں گے کہ کہاں جانا ہے تو پتہ نہیں کون سی طرف نکل جائیں گے۔ تو یہ ہمارے اس روحانی اجتماع کی ابتدا ہے، تو ہم سب کے سب اپنے ذہن میں یہ جذبہ پیوست کرنے کی کوشش کریں کہ میں تو یہاں اللہ کے لیے کرنے کو سیکھنے آیا ہوں، اخلاص پیدا کرنے آیا ہوں کہ مجھے اللہ کے لیے کرنا آ جائے۔
ہر کام سے پہلے یہ نیت ضرور کریں۔ بیان میں آ رہے ہیں تو بیان میں بیٹھنے سے پہلے نیت کریں، بیان میں کیوں بیٹھ رہا ہوں؟ یا اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے، تو راضی ہو جائے۔ نماز کھڑی ہونے لگی ہے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے سوچیں کیوں پڑھنے لگا؟ یا اللہ آپ راضی ہو جائے، میرے یہ سجدے آپ کو پسند آ جائے۔ سردی بڑی ہے اور تہجد میں پانی بھی پتہ نہیں کیسا ہوگا، اور بستر بھی سب کے پاس گرم ہے۔ اب 4 بجے 4:30 بجے الارم تو رکھا تھا، لیکن جب اٹھے تو ایسا یخ موسم ہو رہا تھا کہ دل ہی نہیں کر رہا۔ اب اس وقت کہیں یا اللہ اٹھ جاؤں گا تیرے لیے، تجھے خوش کرنا ہے، تجھے راضی کرنا ہے۔ مجھے گرم بستر نہیں، مجھے تو چاہیے، تیری رضا چاہیے۔ تہجد میں اٹھے، مراقبہ کرتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے۔ نماز کھڑی ہو گئی تو پھر آگے ممبر پہ بیٹھ گئے، پھر بیان شروع ہو گیا۔ دل تو کر رہا تھا کہ بھائی تہجد کے اٹھے ہوئے کچھ لیٹ لیں، نہیں، تیرے لیے بیٹھنا ہے۔ بیان ختم ہوا، مراقبہ شروع ہو گیا۔ مراقبے کے بعد کہنے لگے بھائی اشراق پڑھو۔ یا اللہ تھکن تو بہت ہو رہی ہے، نیند کا غلبہ تو بہت ہے، لیکن تیرے لیے۔ حضرت عبداللہ بن جہش حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہنے لگے اے سعد، سنا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو، میری دعا پہ تم آمین کہنا، تمہاری دعا پہ میں آمین کہوں گا، دعا قبول ہوگی۔ کہ بہت اچھا۔ حضرت سعد سے کہنے لگے پہلے آپ مانگے۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ کل میں نے میدان میں کافروں سے لڑنا ہے، میرا مقابلہ کسی بڑے طاقتور سے کروانا اور مجھے اس پہ غلبہ دے دینا تاکہ تیری رضا کے لیے اسے قتل کر دوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا آمین۔ اب ان کی دعا کی باری آئی، اب دعا کرنے لگے یا اللہ میرا بھی کسی بڑے پہلوان سے مقابلہ کروانا، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، پھر اس کو مجھ پہ غالب کر دے۔ حضرت سعد سے وعدہ تو لیا تھا نا آمین کہنے کا، آمین تو انہوں نے کہنی تھی، اس کو مجھ پہ غالب کر دے، وہ مجھے تیرے راستے میں قتل کر دے، پھر میری ناک بھی کاٹ دے، کان بھی کاٹ دے، ہونٹ بھی کاٹ دے، آنکھیں بھی نکال دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ جب تیرے سامنے پیشی ہو اور تو مجھ سے پوچھا عبداللہ یہ تیرا حشر کیوں ہوا، تو میں یہ کہہ سکوں تیرے لیے تو ہوا، اور کس کے لیے ہوا؟ تیرے لیے تو ہوا، فی کا یا رب، تیرے لیے۔ اب علیہ السلام کی ایک عجیب دعا ہے، اتنا مزہ آتا ہے اس دعا کے پڑھنے میں، آپ بھی پڑھیں گے آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ مختصر سی ہے، میں پڑھتا ہوں آپ اسے یاد کر لیں۔ اللہم فاجعل رغبتی الیک، سبحان اللہ، اے اللہ میرے دل کا میلان اپنی طرف کر دے بس۔ اللہم فاجعل رغبتی الیک واجعل غنای فی نفسی، اے اللہ مجھے اپنی تڑپ اور طلب دے دے اور میرے دل کو اپنی طرف مائل کر دے اور اپنے غیر سے مجھے بے نیاز کر دے، پرواہ ہی نہ رہے کسی کہ کون کیا کہہ رہا ہے، پرواہ ہی نہ رہے کسی کی کیا کہہ رہی ہے دنیا، اچھا لگ رہا ہوں یا برا لگ رہا ہوں، اس طرف دھیان ہی نہ رہے۔ دھیان ہو تو اس بات کی طرف کہ میں اللہ کو کیسا لگ رہا ہوں، میرا یہ کام اللہ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ جب کپڑے وغیرہ بدلتے تھے
اور نہاتے تھے، سنورتے تھے تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ لوگ تو دنیا والوں سے پوچھتے ہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، مجھے دنیا والوں سے کیا سروکار، مجھے آپ بتائیں کہ میں آپ کو کیسا لگ رہا ہوں، آپ کو اچھا لگ رہا ہوں کہ نہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، کم تتزین للناس وہل تزینت لاجلی، اے آدم کے بیٹے تو لوگوں کے لیے اتنا بنتا سنورتا ہے، کبھی میرے لیے بھی بنا سنورا ہے؟ یہ بڑی باریک بات ہے کہ اس مرض میں دیندار بھی مبتلا ہیں۔ جب وہ پگڑی پہن رہے ہوتے ہیں اور جب وہ کپڑے بدل رہے ہوتے ہیں اور جب وہ واسکٹ پہن رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے پہن کے جاؤں، لوگ کیا کہیں گے، یار دیکھو صحیح ہوگی کہ نہیں، یہ ٹیڑھی تو نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، دیکھو درمیان میں ہے کہ نہیں، محراب بیچ میں آس پاس تو نہیں ہے کہیں۔ کم تتزین للناس، تو کتنا لوگوں کے لیے بنتا سنورتا ہے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے من لبث ثوب شہرت البسہ اللہ لباس الذل یوم القیامہ، جو اوروں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے اس کو ذلت کا جوڑا پہنائیں گے، ذلت کا لباس پہنائیں گے، جو اوروں کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے اور ہمیں اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی فکر کریں، اس کی محنت کریں، اس کی دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں۔ جب آپ باریک بینی کے ساتھ اپنی زندگی کی نیکیوں پر بھی غور کریں گے نا تو آپ کو اپنی زندگی نیکیوں سے خالی نظر آئے گی، راکھ کا ڈھیر نظر آئے گا، کچرے کا ڈھیر نظر آئے گا۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری اور نیکیاں تو کیا، ہمارا جو استغفار ہے نا، استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنا، یہ استغفار بھی ہزاروں استغفاروں کا محتاج ہے۔ ہمیں اپنے استغفار پہ بھی ہزاروں دفعہ استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ میں تو صحیح معافی بھی نہیں مانگتا، میرا تو معافی مانگنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اعمال کی کمی کے لیے استغفار کرتے ہیں، استغفار کی کمی کے لیے کیا کریں، اس کے لیے بھی استغفار چاہیے۔ باریک بینی کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کی نیکیوں پہ غور کرنا ہے۔ ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے یہ جو تزکیہ کہتے ہیں نا، تزکیہ، تصوف تزکیہ ایک ہی چیز ہے، تو فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ تزکیہ کہتے ہیں اپنی نیکیوں میں سے کیڑے نکالنا۔ کس میں سے کیڑے نکالنا؟ کس میں سے کیڑے نکالنا؟ اپنی نیکیوں میں سے کیڑے نکالنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ نماز تو پڑھ لی، اب اپنی نماز میں سے کیڑے نکالے، بیان کر لیا، اپنے بیان میں سے کیڑے نکالے، تلاوت کی، تلاوت سے کیڑے نکالیں۔ اتنی جہنم کی آیتیں پڑھ لیں، دل پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا، اتنی جنت کی آیتیں پڑھ لیں، شوق میں اضافہ تو کوئی نہیں ہوا، تو میں نے کیا تلاوت کی؟ تو باریک بینی کے ساتھ اپنی گزشتہ زندگی میں ہم غور کریں اور اللہ کے سامنے روئیں، یا اللہ اب تو مجھ پہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، اب بس مجھے آپ کا فضل چاہیے، آپ کے فضل کے بغیر اب میرا کام نہیں چلے گا۔ میں تو ساری زندگی یہ سمجھتا رہا میں نے اتنے نیک کام کیے، اتنی نمازیں پڑھیں اور اتنے چلے لگائے،
اور اتنے برس مدرسے میں پڑھا اور اتنی دین کے لیے قربانیاں کی، میرا تو سارا ہی معاملہ خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔